یہ کپڑا بنانے تیار کرنے اسے پہننے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے۔ تو ہم جانچ پڑتال کریں کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کے چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کے اوصاف ذکر کیے ہیں، جنت کے مستحقین کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا جلدی کرو، سارعوا یہ مسارعت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جلدی کرو، دوڑ لگاؤ۔ کس چیز کی طرف؟ اے اللہ ہم کس چیز کی طرف جلدی کریں، کس کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں؟ فرمایا الہ مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اس مغفرت کی طرف، اس معافی کی طرف، اس بخشش کی طرف جلدی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اس مغفرت کی طرف کیا کرو؟ اب آپ کہیں گے دوڑتے تو ہر کوئی ہے، ہاں اب دیکھیں نا، دوڑو جلدی کرو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ترجمہ غور کریں آیات پہ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ینفقون، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء والضراء، خوشی میں، والضراء تکلیف میں، دکھ میں، مصیبت میں بھی مال خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ ہیں متقین جنت کے مستحق، اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، جب ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جاتی ہے تو ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنی غلطیوں گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ، اللہ فرماتے یہی بدلہ ان لوگوں کا، مغفرتیں من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وجنات، اور وہ باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی بہترین بدلہ ہے العاملین، عمل کرنے والوں کا۔ کیا ہی بہترین بدلہ ہے کن کا؟ عمل کرنے والوں کا۔ تو آئیے سنیے، اللہ فرماتے ہیں ساریوں، اب آپ کہیں گے توڑتے تو سارے ہیں،
یہ صبح نماز کے بعد وہ آگ پہ جاتے ہیں تو تب بھی تیز جاتے ہیں نا، ہاں واک کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. اے اللہ مقابلہ نہیں ہے، اے اللہ دوڑتے ہیں. صرف اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وہ صرف دوڑنا نہیں ہے. یہ میرے سامنے سورہ حدید میں 27واں پارہ ہے، آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں دوڑتے تو بہت لوگ بھی ہیں، دوڑنے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے مغفرت کی طرف آپ اس طرح دوڑ لگائیں کہ ساری پہ بھی بس نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 101 آیت 21 میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لو آپ کے ساتھ دوڑنے والے ہیں، ان دوڑنے والوں سے آپ سبقت لے جائیں. ان دوڑنے والوں سے کیا کریں؟ سبقت لے جائیں، آگے ہو جائیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں فرمایا سارعوا جلدی کرو، یہاں فرمایا سابقوا سبقت لے جاؤ. وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ سارعوا جلدی کرو اس مغفرت کی طرف، وجنت اور اس باغات کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یعنی یہ ساتوں آسمان یہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں بلکہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ یوں جوڑ دیے جائیں، ایسے نہیں. اور یہ ساتوں زمین یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں. اور اللہ فرماتے ہیں اس جنت جو متقین جنتی کو ملے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. لمبائی زیادہ ہوتی ہے نا، اس کی لمبائی پر اندازہ لگائیں جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے. یہ جنتی کو ملے گا. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہیں متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ یہ میرے سامنے سورہ یونس 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، وہ خبردار رہو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست لوگ جو ہیں، لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو تقوی دار ہیں. وہ لوگ کیا ہیں؟ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے اوصاف بیان کیے. اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہیں. اللہ جنت کے مستحق کون ہیں؟ ان جنت کے مستحقین کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، یعنی جب بھی ان پہ کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، مال خرچ کرتے ہیں. سخی ہے، ہاں یہ بخل بھی کوئی صفت ہوتی ہے، سخاوت. یہ جنت کے مستحقین کے اوصاف ہیں کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں، دکھ میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. یہ صفت ہے مومن کی. غصہ ہر بندے کو آتا ہے لیکن غصے کو پی جانا یہ کمال ہے. اور یہ بھی نہیں کہ غصہ بھائی کوئی زور میں، پاور میں کوئی زیادہ بڑھ کر آدمی ہو اور اس کے سامنے بندہ غصہ پی جائے، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس سے آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں
بدلہ لے سکتا ہے اور اس کے سامنے بندہ غصے کو کیا کر دے؟ قابو پا لے اس پر. یہ کمال ہے. تو فرمایا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جانے والے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشداء علی الکفار کے مصداق ہیں، لیکن جب بھی کوئی قرآنی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی وہ بالکل موم بن جاتے ہیں. غصہ آ بھی جاتا، غصے ہو جاتے کبھی، لیکن قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی بالکل موم بن جاتے. اور حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی باندھی یہ لونڈی ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. ان کی لونڈی آئی اور یہ وضو کر رہے ہیں پانی ڈالنے کے لیے، اور ایک دم پانی سر کے اوپر ڈالنے لگی. یہ غصے میں آ کے یوں دیکھنے لگے تو وہ باندھی سمجھدار تھی اور اس نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی کہ ان کو تو غصہ آ گیا ہے، اور اللہ نے مومنین کے اوصاف ذکر کیے ہیں اور فرمایا والکاظمین الغیظ، مومن وہ ہے جو غصے کو پی جانے والا ہوں. اچھا، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جب غصہ آ جائے تو یہ یوں دیکھ کر کہنے لگے قَظَمْتُ غَيْظِي، جا میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے. کہنے لگی صرف پیتے نہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو دل سے معاف بھی کر جاتے ہیں. کہنے لگے جا عفوت کی، میں نے تجھے معاف کر دیا. کہنے لگی صرف معاف نہیں کرتے ہیں واللہ يحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کہنے لگے جا میں نے تیرے ساتھ احسان کر دیا ہے، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے. جب میں احسان کر دیتا ہوں، کیا کر دیا؟ تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتا ہوں. والکاظمین الغیظ الفاقدین الغیظ، اللہ نے نہیں فرمایا کہ غصہ آتا ہی نہیں. غصہ جسے نہیں آتا وہ گدھا ہوتا ہے، مارو یا نہ مارو بس ایک ہی حالت ہے. ٹھیک ہے، ہاں مومن کو غصہ آئے گا، لیکن اس کی صفت اوصاف میں سے یہ ہے، اس کے خصائص میں سے یہ ہے کہ وہ غصے کو دبا جائے، غصے کو پی جائے. من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، جو جس کو غصہ آ جائے اور وہ اس کے نافذ کرنے پر قادر ہو اور اس نے غصے کو دبا لیا تو اللہ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دیتا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ متقین کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی اوپر کوئی ظلم زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور صرف یاد نہیں کرتے ہیں، وہ فوراً اپنی گناہوں کی بخشش اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں. ہاں، یہ مومن ان کی اوصاف ہیں. اب آئیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اپنے فرامین میں کیا ارشادات فرمائے ہیں ان آیات کے تحت؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، وہ لوگوں 7 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. 7 چیزوں میں کیا کرو؟ تاخیر نہ کرو. ان 7 چیزوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. 7 چیزیں کیا ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی فقیری آ جائے، ایسی غربت آ جائے منسیا، جو تجھ سے اللہ کو بھی بلا دے، رسول اللہ بھی بھول جائیں. بعض اوقات ایسی غربت آ جاتی ہے نا،
کہ بندے سے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی فقیری آ جائیں تو ایسی فقیری کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر جاؤ، اپنے آپ کو جنت کے مستحقین کے لسٹ میں شامل کر جاؤ۔ اور آگے فرمایا دوسری چیز او غنم متغیا، یا ایسی مالداری آ جائے متغیا جو آپ کو سرکش بنا دے، آپ کو سرکش نہ بنا دے۔ ایسے مالدار لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو کہتے ہیں وہ مولیو تم جنت کے تذکرے کر کر کے تکتے نہیں ہو، اور جن حوروں کی بات تم کرتے ہو وہ تو ہمیں دنیا میں میسر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، تمہارے لیے دنیا کو تم نے جنت بنا دیا ہے، تو اس جنت میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ جس نے اس دنیا کو اپنے لیے جنت سمجھ لیا، گویا کہ بس اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں تو کیا ہوتی ہے؟ تکالیف ہوا۔ فرمایا او غنم متغیا، ایسی مالداری آنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو اور جنت کے مستحق بن جاؤ۔ ایسی مالداری، کبھی کبھی ایسا پیسہ جب آ جائے نا، بندہ دعائیں مانگتا رہتا ہے، لیکن جب پیسہ آ جائے، فراوانی آ جائے تو پھر کیا کر دیتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز او مرضم مفسدہ، یا ایسی بیماری لگ جائے مفسدہ جو آپ کے سارے اعمال کو فاسد کر دے۔ ایسی بیماری لگ جائے جو سارے اعمال ہی تیرے برواحیات بندہ منہ سے نکالتا رہتا ہے، مفسدہ سارے اعمال فاسد کر دے۔ تم بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کر لو، جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اور مرض مفسدہ، بیماری آ جائے پھر کیا کرتے ہیں کہ کرنے کو تو جی کرتا ہے لیکن کر کچھ سکتے نہیں ہیں۔ ایسے بیمار ہوتے ہیں جو روتے ہیں بھائی نفل پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ صحت جو اللہ نے دورانیہ دیا ہے اسے غنیمت جان کر اللہ کو راضی کر لو، جنت کے مستحق بن جاؤ۔ او حرمن مفندا، اور چوتھی چیز او حرمن مفندا، یا ایسا بڑھاپا آ جائے مفندا جو آپ کو پاگل بنا دے۔ زیادہ بڑھاپا آ جائے تو کیا کرتے ہیں بچے؟ پھر کہتے ہیں کچھ نہ کہو ابا جی کے دماغ میں کوئی فرق لگ گیا، خیر ہے معاف کرو۔ تو یہ فرق لگنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا دو اور وہ اعمال کر جاؤ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، بدعت سے اپنے آپ کو بچا لو، جس پہ جو اللہ کے ناراضگی کے اسباب ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فرمایا او حرمن مفندا، ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر جاؤ، جوانی کو غنیمت جانو، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گن کے ظالم میں شوت پرہیزگار۔ وہ جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے، جب کسی کام کا نہیں رہتا تو نیک تو بننا ہی ہے۔ بڑھاپے میں تو پھر جوانی جب ہوتی ہے تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، رسول کا فرمان یاد ہی نہیں ہوتا، بھائی ابھی تو جوانی ہے، مستانی ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کریں گے نا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ لیکن جتنے بوڑھے بیٹھے یہ مایوس نہ ہو، جتنے بوڑھے حضرات ہیں نا سفید ریش، یہ مایوس نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی سفید ریش عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، عقیدہ توحید پر ہے، وہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو میں اللہ کو اس کے ہاتھ خالی بیچتے ہوئے حیا آتی ہے،
مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کی کیا بھیجوں، خالی بھیجوں، لیکن صحیح عقیدے کے ساتھ بندہ سوال کرے. عقیدے میں بگاڑ ہو اور پھر بندہ سوال کرے، پھر گلے شکوے کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ عقیدہ کیا ہو، درست ہو. فرمایا او حرمن مفندا، ایسا بڑھاپا آ جائے مفندا جو آپ کو پاگل بنا دے، یا کچھ بھی نہ ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا او موتم مجہزا، یا موت ہی آ جائے، تیرا سارا قصہ ہی ختم ہو جائے، سارا قصہ ہی تمام ہو جائے. موت جو ہے یہ تو برحق فیصلہ ہے، موت نے آ جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے یہ جام پی لینا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے اگر باقی رہنے والی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ رہنے والی ذات صرف ہمیشہ کون ہے؟ اللہ ہے. باقی سب نے فنا ہونا ہے. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، میرے پیغمبر میں نے آپ سے پہلے کسی بشر انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا نہیں قرار دیا ہے. جب آپ نے اس دنیا سے چلا جانا ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں رہنا کسی نے نہیں ہے. انبیاء کرام نہیں آئے دنیا میں، چلے گئے، وفات آ گئی ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے بعد چلے گئے اس دنیا سے، سب نے جانا ہے. تو کیا فرمایا؟ او موتم مجہزا، یا موت ہی آ جائے، سارا قصہ ہی تمام ہو جائے. تو موت کے آنے سے پہلے پہلے جو اللہ نے زندگی دی ہے اسے غنیمت جانو اور وہ اعمال کرنے لگ جاؤ جس سے جنت کے مستحق بن جاؤ. وہ اعمال تقوی اختیار کر جاؤ کہ جس سے جنت کے مستحقین کے لسٹ میں شامل ہو جاؤ. او موتم مجہزا، یہ وہ اٹل فیصلہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی موت کا انکار کرنے والا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو موت کا انکار کرے. موت کا یہ جام جو ہے یہ ہر ایک نے پی لینا اور پتہ بھی نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس ہی نہیں جانتا ماذا تکسب غدا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر جا کر مرے گا، کس زمین پہ کس جگہ پہ جا کے اسے کیا آئے گی؟ موت آئے گی. اس لیے دونوں باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جب یہ پتہ نہیں ہے کہ کب کل کیا کرے گا تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل آنے سے پہلے اسے موت آ جائے. موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، جب یہ پتہ نہیں ہے کہ کس زمین پر جا کر اس نے مرنا ہے تو گناہ اور معصیت کی جگہوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیں کہ ایسا نہ ہو شراب خانے جائیں اور ادھر ہی موت آ جائے. جب ان دونوں باتوں کا پتہ اللہ نے بندے کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا اپنے علاوہ کہ کل کیا کرے گا، کسی نبی کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے اور کس جگہ پہ جا کے موت آئے گی، تو پھر دونوں باتوں میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. او موتم مجہزا، یا موت ہی آ جائے، سارا قصہ ہی ختم ہو جائے. اور چھٹی چیز کیا؟ او الدجال فشر غائب، یا دجال کا فتنہ آ جائے. فشر غائب ينتظر، یہ ایک غائب شر ہے ينتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے. آج آپ دیکھ لینا
ہاں ہم ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہم کہ کوئی خوف کسی کے دل میں ہے کہ بھئی یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر آپ کے دور میں آ جائیں، اگر آپ کی موجودگی میں آ جائیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ہماری موجودگی میں آ جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا، وہ مداریوں کی طرح اپنے کرتب دکھائے گا۔ جیسے آپ یہ مداری دکھاتے ہیں نا، کرتب شام پاس ہوتے ہیں، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بھی بندے کا ذہن جو ہے نا گڑمڑ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہاں کوئی تو حقیقت ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے بھائی زور جو اس کا ہوتا ہے سوار ہوتا ہے نا بندے پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام جیسی ہستیوں کو کہ آپ اس کے پاس نہ جانا، اس کے کرتب دیکھنے نہ جانا۔ یہ جو آج مداریوں کے کرتب دیکھ کے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلاں بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے، یہ سارے مداریوں کے کرتب وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ تو فرمایا ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یہ کرتب نہیں دکھاتے سارے، آپ دیکھتے نہیں آیا دن ویڈیو میں فلاں سے اتنا لوہا نکال دیا، فلاں سے چھپ کر کے کیا کیا ہے، اس کے آنکھوں سے اس کی یہ کیل نکال دی ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ انسان ہے، لوہے کی فیکٹریاں ہیں کہ اتنا لوہا نکلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ آج جب ہم دیکھتے بھی ہیں اور ہم ان منتروں پہ اس جھوٹ پر اتنا ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس دجال کے اس فتنے سے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ یہ کوئی لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ موٹ کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہم اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم پھر بھی جاتے ہیں ان کے پاس، ہم پھر بھی اپنی ایمان کو نہیں بچاتے ہیں، تو پھر دجال کے فتنے کے وقت ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا کہاں جائیں؟ فرمایا پہاڑوں کی طرف جاؤ، پہاڑوں کا رخ اختیار کرو، یہ ایسا فتنہ ہے۔ فرمایا اوید دجال فشر غائب ينتظر، یا دجال کا فتنہ آ جائے، فشر غائب، یہ غائب شر ہے، ينتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس فتنے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو، مطلب یہ ہے اپنے آپ کو سیدھا کر لو، وہ اعمال کر لو کہ جس سے تم جنت کے کیا بن جاؤ، مستحقین میں سے بن جاؤ۔ اور آخری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا اوسا، یا کچھ بھی نہ ہو یار، اوسا قیامتی برپا ہو جائے، یا کچھ بھی نہ ہونا ہے قیامت ہی آ جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آسمان پٹ جائے، زمین پٹ جائے، دروازے ہو جائے، قیامت ہی برپا ہو جائے۔ قیامت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے لگ جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ، جنت کے مستحقین بن جاؤ۔ تو فرمایا جنت کے مستحق لوگوں دوڑو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اس جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ ایک بات اور تقوی کی میں پہلے بھی شاید کر چکا ہوں کہ تقوی یہ ہے کہ ایک بندے کو تال دیا جائے، ایک پلیٹ دیں اور اسے کہیں تمہارے دل کے اندر جو کچھ بھی پڑا ہے یہ ایک تال میں رکھ دیں، اور اس تال کو پورے بازار میں گھمایا جائے۔ علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، تال میں اس کا دل رکھیں اور اس کے دل میں جو کچھ پڑا ہے وہ بھی اس تال میں ہو، اور اسے بازار میں گھمایا جائے، اور اس بات پہ وہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ چاہے کہ یہ بازار میں لوگ دیکھیں کہ میرے دل میں کیا پڑا ہے، تو سمجھو کہ یہ بندہ کیا ہے، تقوی دار ہے۔ اور اگر اس بات پہ اسے تکلیف ہو کہ بھائی میرے دل میں جو کچھ پڑا ہے وہ لوگ نہ دیکھیں، تو پھر سمجھو کہ یہ تقوی دار نہیں ہے۔ یہ تو یہ کون تیار ہے؟ میں تو نہیں تیار ہوں۔
آپ میں سے کوئی تیار ہے کہ دل میں جو کینہ پڑا ہے، جو بغض پڑا ہے، جو حسد ہے، کون ہے جو تیار ہے بھائی بازار میں لوگ دیکھیں کہ اسے دیکھیں اس کے دل میں کیا پڑا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، اسے ختم کرنا ہو، یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وہ ہیں متقین جو اللہ کے راستے میں دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف خوشی میں مال خرچ کرتے ہیں، غم بھی آ جائیں تب بھی مال خرچ کرتا ہے، تکلیف آ جائیں، دکھ آئیں تب بھی مال خرچ کرتا ہے، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے یا اپنی جانوں پر کوئی زیادتی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً کیا؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنی غلطیوں گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ یعنی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بندے کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس پہ دوبارہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، ہاں اسے پھر دوبارہ نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، جَزَاؤُهُمْ، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کی عوض کیا ہے، ان کے بدلے میں، ان کے تقوی کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے معافی کا اعلان ہوگا۔ معافی کا اعلان رب کی طرف سے ہو جائے تو پھر بندہ چاہتا اور کیا ہے؟ اللہ فرمائے میں معاف ہو گیا ہوں، میں نے معاف کر دیا، میں راضی ہو گیا ہوں، تو پھر اس سے زیادہ بندے کو چاہیے کیا؟ معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ وَجَنَّاتٌ، اور باغات ملتے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے درختوں کی نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، خالدین فیہا، یہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں کہ صرف مزے کے لیے اس میں داخل ہو جائیں گے پھر دوبارہ باہر چلے جائیں گے، نہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں چلے جائیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ کیا ہی بہترین بدلہ ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔